صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني إذا قدرت أن تمسي وتصبح وليس في قلبك غش لأحد فافعل، وذلك سنتي، ومن أحب سنتي فكأنما أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، ترمذی شریف میں ایک روایت ہے، خادم رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ اے میرے بیٹے، اگر تم سے یہ ہو سکے کہ تم صبح و شام اس حال میں کرو کہ تمہارے سینے میں کسی کے لیے کوئی کینہ نہ ہو، تو تم ایسا کرو۔ یہ میری سنت ہے، یہ میرا طریقہ ہے، میں ایسا کرتا ہوں۔ صبح ہوتی ہے تو میرے سینے میں کسی کے لیے کوئی کینہ نہیں ہوتا، شام ہوتی ہے تو میرے سینے میں کسی کے لیے کوئی کینہ نہیں ہوتا۔ اور ارشاد فرمایا کہ جس نے میری سنت سے محبت کی گویا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرا رفیق بنے گا، میرے ساتھ میں رہے گا۔ ہر صاحب ایمان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک فطری محبت ہے، لیکن محبت کا اظہار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اتباع کے ذریعے سے کامل و مکمل طور پر ہوتا ہے۔ بندہ اپنے دعوی محبت میں اس وقت تک کہ سچا ثابت نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں اور پاکیزہ طریقوں کو بھی اپنی زندگی میں جگہ نہ دے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کرنے میں بالکل سہل اور آسان ہیں، اور بے نہایت دنیاوی اور اخروی فوائد اس کے اندر ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ قوم کے فتنہ و فساد کے زمانے میں میری کسی ایک مٹی ہوئی سنت کو زندہ کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک شہید کا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ شہید اس کو کہتے ہیں جو میدان جنگ میں اعلاء کلمت اللہ کے لیے کوشش کرے، اللہ کے دشمنوں سے جنگ کرے اور اپنی جان کا نذرانہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے۔ اس شہید کو قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو اجر و ثواب عطا فرمائیں گے، سنت پر عمل کرنے والے بندے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ وہی اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ ایک حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ حلال اور پاکیزہ کھانا کھائے گا، سنتوں پر عمل کرے گا،
اور دوسرے تمام لوگ اس کی اذیتوں سے محفوظ رہیں گے، وہ بندہ جنت میں جائے گا۔ ایک حدیث شریف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ کسی ایک سنت پر عمل کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 4 انعام عطا فرمائیں گے۔ المحبت فی قلوب البررہ، پہلا انعام اللہ تعالیٰ یہ عطا فرمائیں گے کہ نیک لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیں گے۔ والہیبۃ فی قلوب الفجرہ، دوسرا انعام اللہ تعالیٰ یہ عطا فرمائیں گے کہ برے لوگوں کے دلوں میں اس کا رعب، اس کی ہیبت ڈال دیں گے۔ والثقۃ فی الدین، اور تیسرا انعام اللہ تعالیٰ یہ عطا فرمائیں گے کہ اس کو دین میں استقامت اور پختگی عطا فرما دیں گے۔ والسعۃ فی الرزق، اور چوتھا انعام اللہ تبارک و تعالیٰ یہ عطا فرمائیں گے کہ اس کے رزق میں وسعت اور کشادگی عطا فرما دیں گے۔ جو بندہ کسی ایک سنت پر عمل کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ 4 انعامات دنیا ہی میں نقد عطا فرمائیں گے۔ آخرت میں ملنے والا اجر و انعام اس کے علاوہ ہے۔ ہمارے اکابرین کا، ہمارے بزرگوں کا وصف خاص اتباع سنت تھا۔ وہ معیار ولایت اتباع سنت کو مانتے تھے، اور جو سنتوں پر عامل نہیں ہوتا تھا اس کو وہ ولی اور بزرگ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ جتنے بڑے بڑے اکابرین ہیں جن کا نام آج عقیدت و احترام کے ساتھ میں لیا جاتا ہے، ان کی زندگیوں کا وصف خاص اتباع سنت تھا۔ شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے بہت بڑے عالم ہیں۔ جب سنتیں مٹ رہی تھیں، دینی احکام کو لوگ مٹا رہے تھے، تو ان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تبلیغ دین کا اور ترویج سنت کا زبردست کام لیا۔ شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے صاحب کشف کرامت بزرگ تھے۔ اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں ظاہری علوم کو حاصل کرنے کی طرف مائل ہوا تو انتہا تک پہنچ گیا، اس میں کمال حاصل کر لیا۔ باطنی علوم حاصل کرنے کی طرف مائل ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو ایسے مقام پر پہنچایا کہ اگر میں ان باتوں کو ظاہر کروں گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر کھولی ہیں، تو علماء ظاہر مجھ کو کافر کہیں گے، اور علماء باطن مجھ کو زندیق اور بے دین کہیں گے۔ لیکن میں کیا کروں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ ظاہری اور باطنی علوم حاصل کرنے کے بعد اب میں 3 دعا کرتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید رکھتا ہوں کہ جو بندہ ان دعاؤں پر آمین کہے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیں گے۔ اب 3 دعائیں شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کی ہوں گی ذرا دیکھیے۔ ظاہری علوم میں اعلیٰ مقام پر فائز تھے، باطنی علوم میں اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔ وہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ مجھ کو اتباع سنت کی توفیق عطا فرما، آمین آمین۔ دوسری دعا کرتے ہیں اے اللہ مجھ کو سنتوں پر زندہ رکھ، آمین۔ تیسری دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ مجھ کو سنت پر موت عطا فرما، آمین۔ یعنی تمام ظاہری اور باطنی علوم کا خلاصہ اور نچوڑ صرف اور صرف اتباع سنت نکلا۔ اتباع سنت اصل چیز ہے۔ شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک کرتب دکھانے والا شخص آیا، شعبدہ باز آیا۔ اس نے ایسا کرتب دکھایا کہ زمین ہلنے لگی۔ شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خادم سے کہا کہ طاق میں میری مسواک رکھی ہے، مسواک اٹھا کر لاؤ۔ خادم مسواک اٹھا کر لایا تو شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسواک کو زمین پر ٹیک دیا، زمین کی حرکت فوراً رک گئی، بند ہو گئی۔ پھر اس کرتب دکھانے والے شخص کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ دیکھ، اگر میں چاہوں تو میرے ذریعے سے ایسی کرامت ظاہر ہوگی کہ قبرستان میں جتنے مردے ہیں وہ سب اٹھ کر بات کریں گے۔
لیکن میری اس کرامت اور تیرے اس کرتب سے زیادہ اہمیت میرے نزدیک وضو میں مسنون طریقے پر مسواک کرنے کی ہے۔ یعنی کشف کرامت، جنتر منتر، کرتب، شعبدہ کوئی چیز نہیں ہے، اصل چیز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اتباع ہے۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے بہت بڑے عالم تھے، دارالعلوم دیوبند کے وہ بانی تھے۔ انگریزوں کی حکومت کے زمانے میں ان کے خلاف جو ہے گرفتاری کا وارنٹ جاری ہوا، 3 دن تک کے پوشیدہ رہے، روپوش رہے، پھر لوگوں کے سامنے آ گئے۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت ابھی وہ وارنٹ منسوخ نہیں ہوا ہے، کبھی بھی گرفتاری ہو سکتی ہے، آپ پوشیدہ رہیے، لوگوں کے سامنے مت آئیے۔ تو مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ دشمن کے خوف سے روپوش رہنے کی سنت 3 دن کی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت کے موقع پر غار ثور میں 3 دن قیام فرمایا تھا۔ اب اس سے زیادہ میں روپوش نہیں رہ سکتا، چاہے میرا کچھ بھی ہو جائے، چاہے گرفتاری ہو جائے، چاہے میرے لیے پھانسی کا فیصلہ ہو جائے، میں اس سے زیادہ اپنے آپ کو چھپا نہیں سکتا۔ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا ہر عمل سنت کے سانچے میں ڈھلا ہوا تھا۔ مسجد سے باہر نکلنے کی سنت یہ ہے کہ پہلے الٹا پاؤں باہر نکالیں، اور جوتا چپل پہننے کی سنت یہ ہے کہ پہلے سیدھے پاؤں میں پہنیں۔ اگر کوئی ایک سنت پر عمل کرنا چاہے گا تو بے خیالی میں دوسری سنت پر عمل کرنا رہ جائے گا۔ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو لوگوں نے مسجد سے نکلتے ہوئے دیکھا اور سوچا کہ دیکھتے ہیں یہ کیسے سنت پر عمل کرتے ہیں۔ وہ مسجد سے باہر تشریف لائے، پہلے اپنا الٹا پاؤں باہر نکالا، اس کو الٹے جوتے پر رکھ لیا، پہنا نہیں، پھر سیدھا پاؤں آگے بڑھا کر کے سیدھے پاؤں میں جوتا پہنا، پھر الٹے پاؤں میں جوتا پہنا، دونوں سنتوں پر اس طریقے سے عمل کر کے دکھائے۔ آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے رات میں سوتے وقت دونوں آنکھوں میں 3 سلائی سرما لگانا۔ اس سنت کا وہ اہتمام کرتے تھے، نابینا ہونے کے باوجود سونے کے وقت آنکھوں میں سرما لگاتے تھے۔ تو کسی مرید نے یا کسی شاگرد نے کہا کہ حضرت سرما تو اس لیے لگاتے ہیں کہ بینائی تیز ہو، آپ کی تو بینائی نہیں ہے، آپ نابینا ہیں، پھر کیوں سرما لگاتے؟ تو مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ نے کہا کہ تم سرما لگاتے ہوں گے بینائی تیز کرنے کے لیے، میں تو سرما لگاتا ہوں اس لیے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، سنت پر عمل کرنے کے لیے سرما لگاتا ہوں، بینائی تیز کرنے کے لیے سرما نہیں لگاتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی آسان سنتیں ہیں، اگر بندہ ان سنتوں پر عمل کرنا شروع کر دے تو اس کی زندگی روحانیت اور نورانیت سے لبریز ہو جائے گی۔ نماز پڑھنے کے لیے صاحب ایمان بندے مسجد میں آتے ہیں، مسجد میں داخل ہونے کی 5 سنت ہے، مسجد سے باہر نکلنے کی 5 سنت ہے، اور آسان ہے، عمل کرنا کچھ دشوار نہیں، کچھ مشکل نہیں۔ مسجد میں داخل ہونے کی سنت یہ ہے کہ پہلے بسم اللہ پڑھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے، مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھے، سیدھا پاؤں پہلے اندر داخل کرے اور اعتکاف کی نیت کر لے۔ آسان عمل کی ترتیب یہ ہے کہ بسم اللہ، اس کے بعد الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، یہ پڑھ لے۔ مسجد میں داخل ہونے کی دعا مسجد کے دروازے پر لکھی بھی ہوتی ہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اگر یاد نہیں ہے تو 2 4 5 دن جو ہے دیکھ کر کے پڑھے گا، دعا یاد ہو جائے گی۔ سیدھا پاؤں پہلے اندر داخل کرنا ہے اور اعتکاف کی نیت کرنا ہے، میں اللہ کے لیے اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، بس ہوگی بات۔ اعتکاف کی نیت کے ساتھ مسجد میں بندہ داخل ہوگا تو جب تک مسجد کے اندر رہے گا جو اعمال کرے گا اس کا اجر و ثواب ملے گا، اعتکاف کا ثواب بھی اس کو ملتا رہے گا۔
نماز پڑھے گا اس کا ثواب ملے گا، تلاوت کرے گا اس کا ثواب ملے گا، تسبیح پڑھے گا اس کا ثواب ملے گا، اور اعتکاف کا ثواب الگ سے اس کو ملتا رہے گا۔ مسجد سے باہر نکلنے کی 5 سنت ہے۔ پہلے بسم اللہ پڑھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے، مسجد سے باہر نکلنے کی دعا پڑھے، الٹا پاؤں پہلے باہر نکالے، اور جوتا یا چپل پہنے تو پہلے سیدھے پاؤں میں پہنے۔ اس پر بھی عمل کرنے کی آسان ترتیب یہ ہے کہ مسجد سے نکلتے وقت تو بسم اللہ پڑھے، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ پڑھے، مسجد سے باہر آنے کی دعا پڑھے، اللہم انی اسألک من فضلک، الٹا پاؤں پہلے باہر نکالے اور سیدھے پاؤں میں پہلے جوتا یا چپل پہنے۔ روز مرہ معمول کے مطابق، عادت کے مطابق بہت ساری جگہوں پر بندہ چڑھتا ہے اترتا ہے۔ گھر کی پیتری ہوتی ہے اس میں چڑھتا ہے اترتا ہے، مسجد کی پیتری ہے چڑھتا ہے اترتا ہے۔ چڑھنے کی سنت یہ ہے کہ جب کسی جگہ چڑھنے لگے تو سیدھا پاؤں آگے کرے اور اللہ اکبر پڑھے، اور جتنی بھی سیڑھیاں ہیں جتنے زینے چڑھتا چلا جائے، فرسٹ فلور پر سیکنڈ فلور پر جانا وہاں چلا جائے، نہیں تو 1-2 پیتری مسجد کی یا گھر کی ہے وہی چڑھے۔ چڑھتے وقت تو پہلے سیدھا پاؤں آگے کرے اور زبان سے اللہ اکبر کہے، اترتے وقت تو الٹا پاؤں آگے کرے اور زبان سے سبحان اللہ کہے۔ جہاں کہیں بھی چڑھنا اترنا ہو یہ آسان جو ہے اعمال کرے گا، سنت کا اجر و ثواب اس کو ملے گا۔ جو سنت کی برکتیں میں نے ابھی بتائیں، فضیلتیں، وہ ساری برکتیں اور فضیلتیں جو اس کو حاصل ہو جائیں گی۔ بندہ روزانہ عادتاً کپڑے اتارتا ہے پہنتا ہے، جوتا چپل اتارتا ہے پہنتا ہے۔ کپڑا اتارنے اور پہننے کی سنت یہ ہے کہ کرتا ہو، قمیص ہو، کوٹ ہو، سوٹر ہو، بنیان ہو، جب پہننا ہے تو پہلے سیدھی آستین میں سیدھا ہاتھ ڈالے، اور اتارنا ہو تو اس کے خلاف کرے، پہلے الٹی آستین میں سے ہاتھ نکالے۔ اسی طریقے سے پاجامہ ہے، پتلون ہے، یہ پہننا اگر ہے تو پہلے سیدھے پائچے میں سیدھا پاؤں ڈالے، اتارنا ہے تو پہلے الٹے پائچے کو پیر میں سے نکالے۔ جوتا چپل پہننا ہے تو پہننے وقت تو سیدھے پاؤں میں پہنے، اتارتے وقت جو ہے الٹے پاؤں سے اتارے۔ ان آسان اعمال کو بندہ اگر اختیار کرے گا تو سوچو صبح سے لے کر کے شام تک کتنی سنتوں پر عمل ہو جائے گا۔ علماء کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ایک سنت پر عمل کرنا 7 زمین اور 7 آسمان سے زیادہ قیمتی چیز ہے۔ یہ بے شمار سنتیں زندگی کے اندر جو داخل ہو جائیں گی تو اس کی وجہ سے جو زندگی بالکل نورانیت اور روحانیت سے جو لبریز ہو جائے گی، اور روحانی طور پر بندے کو ترقی حاصل ہوگی۔ نماز روزہ بندہ تو کر ہی لیتا ہے، لیکن اس کے علاوہ ان آسان اعمال کو سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی جو ضرورت ہے تاکہ روحانی اعتبار سے بندے کو جو ہے ترقی حاصل ہوتی چلی جائے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بندے کا عبادت کے اندر خوب دل لگتا ہے، خوب نمازیں پڑھتا ہے، فرائض کا بھی اہتمام کرتا ہے، نوافل کا بھی اہتمام کرتا ہے، تسبیحات کا بھی اہتمام کرتا ہے۔ پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ طبیعت بالکل اچاٹ ہو جاتی ہے، نوافل اور تسبیحات تو دور کی بات ہے، فرائض کا بھی اہتمام جو چھوٹ جاتا ہے۔ کئی دن کئی ہفتے ایسے گزر جاتے ہیں کہ کسی فرض نماز کا بھی اہتمام ہونے نہیں پاتا۔ اگر سنتوں پر عمل کرنے کی عادت بنے گی تو اس کے ذریعے سے ایک روحانی طاقت بندے کو حاصل ہو جائے گی، اور یہ روحانی پاور، یہ روحانی طاقت بندے کو عبادات پر، اعمال کے اوپر جو جمائے گا، پھر فرائض و واجبات جو اسے چھوٹیں گے نہیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ تمام حضرات کو بھی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔